کہتے ہیں کہ اگر لجنہ اپنے اجلاس میں باجماعت نماز پڑھنا چاہے تو کیا ان کے لیے اقامت کہنا ضروری ہے؟ احادیث میں جو اس بارے میں ہدایت ہمیں ملتی ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اس طرح ہیں. حضور نے فرمایا کہ لیسا علی النساء اذان ولا اقامت، کہ عورتیں اگر نماز پڑھنا چاہیں تو ان پہ نہ تو اذان ہے اور نہ اقامت ہے. اور یہ احادیث کی کتاب سنن الکبریٰ للبیہقی کتاب الصلاۃ میں موجود ہے، اور اس میں یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واضح ہدایت. اب اس کے ساتھ ایک اور بھی ہمیں واقعہ ملتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کے آغاز میں حضور کی ایک صحابیہ تھی، حضرت ام ورقہ بنت عبداللہ بن نوفل انصاری صحابیہ تھیں، اور پڑھی لکھی تھی، قرآن کریم کا علم جانتی تھی اور بڑی عبادت گزار خاتون تھی. انہوں نے حضرت جب حضور بدر کے لیے نکلنے لگے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ حضور مجھے بھی جنگ پہ جانے کی اجازت دیں، میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں گی اور میں وہاں پہ زخمیوں کو سنبھال لوں گی، پانی پلاؤں گی، جو نرسنگ کا کام ہے وہ کروں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کچھ حالات بھی ایسے تھے اور ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خواتین کو اجازت نہیں دی، نہ ایون کے بعد میں نرسنگ کے لیے خواتین شامل ہوتی رہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ بعد کی جنگوں میں شامل ہوئے، لیکن لگتا ہے کہ وہ حالات ایسے تھے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاتون کو لے کے جانا مناسب نہیں سمجھا، اس کی احترام، اس کی ادب کے حفاظت کے پیش نظر. بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ گھر میں بیٹھی رہیں تو آپ کو یہیں پہ شہادت کا مرتبہ مل جائے گا. اور کہتے ہیں کہ پھر ان کا نام بھی شہیدہ پڑ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شہید کہہ دیا تو بس شہیدہ ہی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے بعد میں کسی وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ حضور میں چاہتی ہوں کہ اپنے گھر میں کچھ خواتین ہم اکٹھی ہوتی ہیں تو ہم نماز باجماعت پڑھ لیا کریں، تو اگر حضور اجازت دیں تو ہم وہاں پہ اذان کا انتظام کرنا چاہتے. تو حضور نے انہیں تو خواتین کو اذان دینے کی اجازت نہیں مرمت فرمائی، بلکہ ان کی اس خواہش کے پیش نظر کسی مرد ایک بڑی عمر کے مؤذن کو وہاں مقرر کر دیا جو ان کے ہاں اذان دے دیتا تھا، اور جو ارد گرد کی خواتین تھی ان کو پتہ چل جاتا تھا تو وہ آ جاتی تھی تو وہ نماز پڑھ لیتی تھی. تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ایک اجازت کے باوجود بھی خواتین کو اذان دینے کی اجازت نہیں دی، بلکہ اس مرد کو اجازت کہا کہ اس کی اذان دے دیا کرے. تو یہ جہاں تک مسئلے کا تعلق ہے تو یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خواتین اکٹھی ہوں تو انہیں اذان اور اقامت کی ضرورت نہیں ہے. اور اس میں حکمت یہ ہے کہ دراصل نماز باجماعت کا حکم جو ہے وہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں اکیلے کے لیے نماز پڑھ لیں تو انہیں اتنا ہی درجہ ملے گا، اتنا ہی ثواب ملے گا جو مرد باہر جا کے باجماعت مساجد میں، نماز سینٹرز میں نماز ادا کرتے ہیں، اتنا ہی ثواب ان عورتوں کو گھر میں مل جائے. اس لیے انہیں غیر معمولی تکلف کرنے کی ایک ایسی تکلیف میں نہیں ڈالا جو ان کے لیے مشکل ہو سکتی ہے. تو اس لیے غالباً یہ وجہ ہے کہ اذان اور اقامت اسی لیے کہی جاتی ہے کہ اذان اس لیے کہی جاتی ہے کہ لوگوں کو اعلان کی بتایا جاتا ہے کہ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے، آ جائیں. اور جب اقامت اس لیے کہی جاتی ہے کہ اب نماز بالکل کھڑی ہونے لگی ہے، کھڑے ہو گئے، امام پہنچ گئے ہیں، لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، اب تکبیر ہونے لگی ہے، اس لیے جس میں شامل ہے فوراً ہو جائے. تو یہ دونوں باتیں جو ہیں دراصل نماز باجماعت کی اہمیت کے پیش نظر اس کے اعلان کے لیے، اور چونکہ نماز باجماعت خواتین پر فرض نہیں ہے اس لیے ان کے لیے یہ چھٹی دی کہ اگر انہوں نے نماز پڑھنی، اگر کہیں لجنہ اکٹھی ہوتی ہیں تو بغیر اذان کے، بغیر اقامت کے پڑھیں گی وہ. لیکن اس میں ایک اور بھی چھوٹی سی بات ہے کہ بعض اوقات لجنہ زیادہ ہوتی ہیں تو وہاں پہ ان کو بتا دیا جائے کہ اب نماز کھڑی ہونے لگی، اب آ جائیں نماز. تو یہی ایک اقامت کا جو فائدہ ہے وہ اس طرح بھی
ہو سکتا ہے کہ ان کو اطلاع دے دی جائے کہ اب نماز ہونے لگی، اب آ جائیں۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ ان پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کہ خواتین نہ اذان دیں گی نہ اقامت کہیں گی۔ یعنی یہ جیسے آپ نے بیان فرمایا کہ جب وہ حکم جس کی خاطر وہ لوازمات ہیں، جی بالکل، اذان یا اقامت جس چیز کے لوازمات ہیں، جب وہ حکم لاگو نہیں ہوتا تو وہ لوازمات جو ہیں وہ بھی لاگو نہیں ہوتے، تو اس لیے وہ اور اس سے بعض علماء نے فقہاء نے یہ بھی نکالا ہے کہ اگر کسی جگہ پہ ایک مرد نماز پڑھانے والا ہے اور ساتھ خواتین ہیں، گھر کی خواتین ہیں، تو اس صورت میں بھی انہوں نے یہاں تک احتیاط کی ہے کہ جو مرد ہے جس نے امامت کروانی ہے وہ خود ہی اقامت کہہ لے، اور بلکہ یہاں تک کہ اگر اذان کی ضرورت ہے تو وہ خود ہی اذان دے، خود ہی اقامت کہہ لے، اور پھر اس کے بعد خود ہی امامت کروائے۔ اس میں بھی فقہاء نے اس چیز کو نہیں رکھا کہ خواتین اقامت کہیں یا اذان کہیں، اور غالباً اس کے پیچھے وہی حکمت ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر نماز باجماعت ہو رہی ہے تو تم میں سے اگر کسی کو معاملہ پیش آ جاتا ہے، امام کو کوئی غلطی لگ جاتی ہے، تو مرد مقتدی جو ہیں وہ سبحان اللہ کہیں، وہ بول سکتے ہیں، لیکن عورتوں کے متعلق فرمایا کہ وہ نماز میں بھی نہ بولے، اس سے کئی قسم کی قباحتیں پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے انہیں بولنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ فرمایا کہ اگر انہوں نے کسی بات کی طرف امام کو توجہ دلانی ہے تو وہ پھر ہلکی سی تالی کلیپنگ کر دیں تاکہ امام کو پتہ چل جائے کہ کوئی مسئلہ ہوا ہے۔ تو یہ اس کی وجہ سے غالباً علماء اس طرف گئے ہیں کہ اگر اذان اور اقامت کہنی پڑے تو وہ بھی مرد خود ہی کہے گا، عورتیں نہیں کہیں۔